जी अस्सलाम वालेकुम। मैं रऊफ क्लास और आपके सामने नए व्लॉग आपके साथ हाजिर हूँ। आज 3-4 बड़े इवेंट्स हुए हैं और सारे कंसर्निंग जो है तकरीबन मिले जुले जो है पीटीए के हवाले से। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि आजकल पीटीए जो है वो फोकस पे है, डोमिनेंट है, क्राइसिस का शिकार है, अपने लिए रिलीफ लेने की कोशिश कर रहे हैं, अदालतों में भाग रहे हैं, कभी इलेक्शन कमिश्नर के पास, कभी आर के पास और कभी ट्रिब्यूनल के पास। एक दिन एक रिलीफ मिलता है, दूसरे दिन और किसी फड्डे में फंसा दिया जाता है। सो ऑल द टाइम इसी ही इस पे आपको नज़र आता है कि पीटीए नज़र आती है हर साइड पे, अगरचे आने नेगेटिव साइड आने आने मतलब लोअर साइड के जैसे मैंने कहा मुश्किलात का शिकार है। आज मसलन देखें 3-4 बड़े जो काम हुए, सबसे पहले जो है जिस पे आके सबकी आंखें थी वो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला था कि बल्ले का निशान वापस मिलता है, पार्टी वापस मिलती है या नहीं मिलती। और मेरा ख्याल है, मुझे तो कोई हैरानी नहीं थी, वैसे एक्सपेक्टेड था। उस पर अगरचे बहुत ज़्यादा खुशियाँ मनाई जा रही हैं, पीटीए के दोस्त बड़े खुश हैं, ट्विटर सोशल मीडिया पे उनका ख्याल था कि मैटर हैज़ बीन सॉर्टेड आउट, इट हैज़ बीन फिक्स्ड, और कोई अब वो कहते हैं डस्ट एंड उस पर हो गया, सारी चीज़ें जो है ना वो सेटल कर दी गई हैं। फेयर इनफ। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि सारी चीज़ें सेटल नहीं हुई। जितने मेरे दोस्त पीटीए के खुश हो रहे हैं, शायद कल परसों तक फिर इनके लिए कोई मज़ीद मुश्किलात का वो उसमें टाइम है, क्योंकि अब होगा ये कि इसके बाद अभी ये बात ख़त्म नहीं हुई, अब बाल है वो इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में। कल वो जो है अपने जुमरात वाले दिन उन्होंने बैठकर एक ये कमीशन का इजलास बुला लिया, जिसको सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो हैं उसको प्रिजाइड ओवर करेंगे और उसमें कमीशन के मेंबर भी होंगे। ये फैसला को सारा बैठ के देखा जाएगा और फिर उसमें से वो ये फैसला करेंगे इस पे आपने इम्प्लीमेंटेशन करना है या नहीं करना, बल्ला देना है या नहीं देना, पार्टी वापस करनी है या नहीं करनी। ये फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है। अब आप कहेंगे हाई कोर्ट का फैसला आ गया, बिल्कुल आ गया, उनको अमल भी करना है, लेकिन उसका दूसरा तरीका है इनके पास। जो इलेक्शन कमीशन, मेरा ख्याल है, पॉसिबिलिटी है, मे बी रॉन्ग बट माई रीडिंग, कि ये उसको जाकर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट पहले ये कह बैठे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की पावर जो है ना, कभी लाहौर हाई कोर्ट, कभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट, तो कभी वो कहते हैं पेशावर हाई कोर्ट, इन्होंने वो कर ली हैं, क्लिप कर ली हैं, इनक्रोच कर ली हैं। वो जो फैसला करते हैं अगले दिन कोई ना कोई अदालत, कोई ना कोई कोर्ट जो है उसको सेट असाइड कर देती है या उस पर स्टे ऑर्डर कर देती है। सुप्रीम कोर्ट पहले भी कह चुका है कि अगर हम इनको बात बात पे रोकेंगे ये इलेक्शन कमीशन को, तो फिर ये इलेक्शन कैसे कराएंगे। इलेक्शन में तो वैसे 28 दिन बच गए हैं और अभी तक आपको कहीं से लगता ही नहीं है, माहौल शुगल तो बना ही नहीं है। तो इस पर उन्होंने ये लेकर जानी है पटिशन। मेरा ख्याल है कि वो जो मेरे पीटीए के दोस्त हैं वो इस बात पे शायद ये परेशानी में, इस पर खैर बात करते हैं कि इस पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या फ़ैसला दे सकते हैं। वहाँ पे ऑलरेडी ये लेवल प्लेइंग फील्ड जो है ना, इसका केस वहाँ पे चल रहा है। फिर हमने देखा जो बड़ी खबर है, मज़ाहिर ये नकवी साहब जो हैं, जिन पे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में केस चल रहा था, बहुत सारी उन पर इल्ज़ामात थे, उन्होंने अचानक इस्तीफ़ा दे दिया और अपने आप को साइड पे कर लिया कि मेरा आज से इस्तीफ़ा जो कबूल किया जाए। इस इस्तीफ़े की ये वजह क्या बनी है, वो फेस करना चाह रहे थे। पहले उन्होंने कन्फ्रंट किया, बहुत सारे जवाबात दिए, बहुत सारी चीज़ें की और अपना उन्होंने केस लड़ा वहाँ पे। अब क्या हुआ अचानक कि ये मज़ाहिर नकवी साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया। इसके पीछे एक बड़ी इंतहाई इंटरेस्टिंग, एक दिलचस्प पाकिस्तानी मेंटेलिटी, माइंड सेट है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। 2-3 बड़ी खूबसूरत मिसालें आपके साथ शेयर करूँगा। मज़ाहिर नकवी साहब जो हैं उन्होंने ये क्यों इस्तीफ़ा दिया है और इससे हो सकता है लोगों को लगे बड़ा अनरेबल रूट लिया। बिल्कुल जी, अनरेबल रूट होता है, लेकिन कहते हैं ना देयर इज़ अ मेथड बिहाइंड मैडनेस। वो मैडनेस क्या है इस मेथड में इस्तीफ़ा देने की, वो भी मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। साथ में ये है जो वो तो परवेज़ मुशर्रफ साहब हैं, उनकी डेथ पेनल्टी को उन्होंने अपहेल्ड किया है कोर्ट ने फैसले में, और जो लिखा है उन्होंने वो बड़ा अफसोसनाक एक बात सामने आई है। उन्होंने ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि हम के इनके जो वर्सा जो थे इनके जनाब मुशर्रफ के, हमने उनको बार बार लिखा, नोटिस किए, कोई बंदा भी नहीं आया उनका ये केस को, ये पिटीशन को परसू करने के लिए। अब इससे बड़ा एक क्या मतलब इंसान के लिए एक सबक हो सकता है कि इतना बड़ा ताकत और 1 साल पावरफुल जनरल मुशर्रफ 10 साल 8-10 साल के लिए रहे, कितने लोगों को उन्होंने फ़ायदे दिए, किस किस को क्या कुछ उन्होंने मतलब गरीबों को उठा के अरबपति बना दिया। जो काउंसलर नहीं बन सकते शौकत अजीज़ जैसे, उनको वज़ीर आज़म बना दे, चौधरी साहबान को वज़ीर आज़म, वज़ीर आला, वजारतें बांटी, कंट्रैक्ट बांटे, बड़े बड़े अमीर लोग उनको घरों में बुलाते थे, पार्टीज़ होती थी, उनके अपने बच्चे जो बेनिफिशरी हैं उनकी दौलत के उनके लिए छोड़ कर गए थे, उनकी लेगेसी थी जो भी थी, उनमें से भी किसी ने अपने बाप के लिए 10-20 लाख रुपए का ना वकील नहीं कर लिया कि केस को परसू कर लें, पटिशन को करें। मुझे उस पूरे फैसले में से सबसे बड़ी जो चीज़ नज़र आई है जो आज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने किया, उन्होंने कहा हमने इनके वर्सा को लिखा, बार बार नोटिस किया, कोई बंदा भी नहीं आया जो आवा के अपने बाप की पटिशन को फॉलो करता। इस पर भी थोड़ी सी बात होनी चाहिए कि ये मतलब एक तो बड़ा फैसला है किसी पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ या एक साबिक सदर को, इवन ये उस वक्त उनको डेथ पेनल्टी हुई थी जब वो जिंदा थे, बाद में ठीक है सेट असाइड हुई थी या
اس کو انہوں نے اس کو اسٹے کر دیا تھا، لیکن وہ سپریم کورٹ تک جب پہنچی ہے چیلنج ہو کے وہ تو کنفرم ہو گیا. سو اٹس اے ہیوج میرا خیال ہے بلو ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی ہوگا، اور بہت سارے جناب مشرف صاحب کے جو چاہنے والے تھے یا ان کے ساتھ بڑا ایک اپنا ایک وہ رکھتے تھے، ان کو سمجھتے تھے کہ شاید مطلب بہت سے لوگوں کا اپنا خیال ہوتا ہے، ان کے لیے بھی ہوگا. لیکن جن لوگوں کو اتنے بینیفٹس وہ بندہ دیتا رہا ہے یا جو بھی انہوں نے قانون شکنیاں کی آگے شکیاں کی ان کو ایک سائڈ پہ رکھ دیتے. میں ذرا انسانی پہلو پہ دیکھ رہا ہوں کہ آج کوئی بچے یار دوست جن کی آنکھ کے اشارے پہ وزیر بنتے تھے، سفیر بنتے تھے اور وزیر اعظم بنتے تھے، پتہ نہیں کیا کچھ ان کو ملتا تھا، کوئی بندہ بھی سپریم کورٹ نہیں گیا، اور اس وجہ سے کیس ڈیتھ پینلٹی ہیز بین کنفرمڈ کہ کسی بندے نے ان کی پٹیشن کو فالو ہی نہیں کیا، پتہ ہی نہیں کیا کہ جناب کیا بنا ہے اور کیا نہ بنا. ایک مطلب نئی تاریخ تو رقم ہوئی ہے کہ ملک کے سابق وزیر اعظم ہیں اور ساری یہ صدر تھے، آرمی چیف تھے، ان کو ڈیتھ پینلٹی جو کنفرم کی گئی ہے، جو پہلے اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا ان کو دی گئی تھی، جس پر یہ بڑا رولا بھی پڑا تھا. اب ایک اور تاریخ بنے گی. خیر اس پہ یہ تفصیلی اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے جناب مشرف صاحب والے اس پہ پہلو پہ. اور ساتھ میں جو ایک اور کام ہوا ہے، عمران خان صاحب کے جو یہ کاغذات نامزدگی جو ہے نا وہ ریجیکٹ کر دیے گئے ہیں، دے ہیو بین ڈسمسڈ دوبارہ. سو اب ان کو کون ریلیف دے گا؟ کسی ہائی کورٹ میں جائیں گے، سپریم کورٹ میں جائیں گے، لگتا تو یہ ہے کوشش کریں گے کہ آخر تک جائیں. لیکن یہ بات طے ہو چکی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے لیے راستہ اس وقت تک بند ہیں. جیسے نواز شریف صاحب کے لیے جناب مشرف کے دور میں 7-8 سال دروازے بند رہے تھے، اور پھر ہم نے جنرل باجوہ صاحب کے دور میں دیکھا نواز شریف صاحب پہ دروازے بند ہو گئے تھے. تو اسی طریقے سے اب ہم خان صاحب پہ دیکھ رہے ہیں، ان پہ بھی ڈورز جو ہیں یہی کہا جا رہا ہے کہ وہ بند ہو چکے ہیں. سو عمران خان صاحب کو بھی انتظار کرنا پڑے گا کچھ عرصے کے لیے، جیسے نواز شریف صاحب نے کیا، اس سے پہلے بینظیر بھٹو صاحبہ نے کیا، اور بھی آپ کو پتہ ہے جو میں بات کہتا رہتا ہوں کہ کہتے ہیں گڈ تھنگز ہیپن ٹو دوز ہو ویٹ، اینڈ جو ویٹ کرتے ہیں یا پیشنس سے ویٹ کرتے ہیں. خان صاحب کا جیسے آپ کو پتہ ہے سب کا مزاج ہے ویٹ کرنا یا پیشنس ان کے مزاج میں نہیں، اگریسو آدمی ہے. سو وہ ساری چیزیں ابھی ابھی کرنا چاہتے ہیں کہ فوراً ہو جائیں، جو کہ نہیں ہو پا رہی. خیر اب کمنگ ٹو دا پوائنٹ، خان صاحب وقتی طور پر یہاں سے آؤٹ ہیں، اسے پالیٹکس سے الیکشن نہیں لڑ پا رہے، یا ان کا کوئی آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ مطلب فورسیبل فیوچر میں ان کا کیا بنے گا. لیکن جو اہم چیز تھی وہ ہے اس کا بلے کا نشان جو تھا. جیسے میں نے کہا کہ وہ بلے کا نشان جو ہے اتنا آسانی سے نہیں ملنے والا. ہو سکتا ہے مل جائے، مطلب جب پاکستان میں ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن اس چیز پہ کیونکہ اتنی زیادہ ایک زیرو ٹالرنس رکھا گیا ہے، انہوں نے اس پہ آ کے یہ شرائط رکھیں کہ اسی وجہ سے اگر پارٹی واپس مل جاتی ہے، پارٹی واپس آ جاتی ہے، بلہ واپس آ جاتا ہے، تو پھر تو خان صاحب بھی ان کی وہ چاہے تو دوبارہ چیئرمین بن سکتے ہیں. اگرچہ ٹھیک ہے ان کو سزائیں ہوئی ہیں، گوہر صاحب کو انہوں نے بنایا ہوا ہے کہ اس لیے کہ جناب مجھے وہ اگر ڈسکوالیفیکیشن فائنل ہو جاتی ہے تو میں پھر پارٹی چیئر پرسن کل کو ٹکٹیں نہیں دے سکوں گا، گوہر صاحب کے ذریعے دلوائیں گے. لیکن ایک ان کو بہت بڑا ریلیف تو ملے گا، اور پارٹی تو چاہتی ہے کہ ایک سمبل مل جاتا ہے. تو پی ٹی اے تو بڑی انتہائی کمفرٹبل پوزیشن میں الیکشن کے دوران اپنے مخالفین کو ہرا سکتی ہے. ابھی تو وہ ہو سکتا ہے کہ ان کو مختلف یہ حلقوں میں کسی کو دوات دے دو، کسی کو لالٹین دے دو، کسی کو سائیکل دے دو، کسی کو کچھ دے دو، مختلف چیزیں دے دو سمبل کے طور پر، اور ان کو بانٹ دو ایک ایک حلقے میں. بتاتے رہیں جناب، اور دن پیچھے 27-28 بچے ہوئے ہیں تو آپ ان کو بتاتے رہیں فلاں حلقے والا وہ سہم میرا ہے، وہ فلاں دوات والا ہمارا ہے، قلم والا ہمارا ہے، وہ اس کا درخت ہے جس کا لالٹین ہے، فلانی چیزیں یہ ہمارے والے ہیں. مطلب وہ تو بہت بڑی ایک مطلب ڈیزاسٹر اور ڈباکل ہوگا. سو اس سے بچنے کے لیے تو پی ٹی اے کو چاہیے سمبل آف یونٹی چاہیے تاکہ، اور ان کو ایک میسج بھی جائے گا کہ شاید بہت سارے معاملات جو ہیں خان صاحب کے شاید لگتے طے ہو گئے، اسی وجہ سے ان کی چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک ہونا شروع ہو گئی. آ جاتے ہیں نا تھوڑا سا آپ کے ووٹر کو ہلکا سی سپورٹ ملتی ہے، پیچھے سے بیکنگ ملتی ہے. سو وہ بیکنگ جب اتنے بڑے فیصلے ہو چکے ہیں کہ خان صاحب جو ہیں ان کی پارٹی کو الیکشن میں پھر ان کو یہ موقع نہیں ملے گا، لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملے گی، ان کو باقی ان کے پارٹی کے بڑے ایلڈرز جو ہیں ٹاپ ٹیئر ہے وہ الیکشن نہیں لڑ سکے گی. تو وہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ان کو اس معاملے میں بھی وہ دیں، یہ بلا لیں اور جا کے اپنے مخالفین کی پھینٹی لگائیں، جو کہ وچ از انفارچونیٹ آئی ایم سیئنگ. مطلب دونوں طرف سے ہے نا کہ خان صاحب ان کی پارٹی بھی تو نہیں سنبھالے جاتے تھے. اب آپ لوگ اس پہ بھی تھوڑا سا وہ کہیں گے، ہم نے دیکھا ہوا ہے ان کو. وہی والی بات منیر نیازی صاحب کی مشہور زمانہ جو ان کی پنجابی کی نظم ہے، وہ جو کہتے کچھ وہ ہے نا کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کوئی سانو مرن دا شوق بھی سی. اگلے بھی ظالم تھے اور خان صاحب بھی ہتھیلی پہ اپنا رکھ کے پھر رہے تھے، اپنا سر کہیں یا وٹ ایور جو بھی کہیں. مطلب شوق شہادت، ایک سیاسی شہادت ان کے بھی شوق تھا. سو سب سے بگاڑ بھی بیٹھے، لڑ بھی بیٹھے. اب اس کے بعد جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اب آپ کہیں گے نہیں یہ رول آف لا، قانون کون سا رول آف لا؟ نہ خان صاحب نے اپنے دور میں قانون اور لا کو رکھا، نہ ان لوگوں نے رکھا ہوا ہے. وہ تو جس کا وہ ایک مطلب انتہائی خوبصورت مثال ہے، ہمیشہ پرانی مثال ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس.
آپ کبھی اس کا لاٹھی صاحب، وہ جو لاٹھی والے صاحب ہیں آپ کے، کبھی ان سے دوستی تعلق بن گیا تو آپ وزیر اعظم بن گئے، آپ کے مخالفوں کا بن گیا تو وہ بن جائیں گے، اپنے موقع کا انتظار کریں گے، نیا لاٹھی والا آئے گا اور آپ کو ساتھ ملا لے گا۔ لاسٹلی جس کا آپ انتظار کر رہے ہوں گے مظاہر نقوی صاحب کا۔ مظاہر نقوی صاحب جو ہیں ان کی آپ کو پتہ ہے آڈیوز بھی آئیں، ان کی چیزیں بھی آئیں، کیسے ساری چیزیں مینوور ہو رہی تھیں، مینج ہو رہی تھی، الزامات لگے، سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ اب ان کا شروع میں جب انہوں نے سٹینڈ لیا تو بہت سارے ہمارے جیسے لوگوں نے سمجھ لیا کہ مظاہر نقوی صاحب جو ہیں بیچارے بے قصور ہیں، ان کے ساتھ نہ زیادتی ہوئی ہے اور کسی نہ کسی کوئی لیول پہ کوئی کنسپریسی کی ہوگی مخالفین نے، جو نہیں چاہتے ہوں گے کہ وہ وہاں پہ بیٹھے، کیونکہ ان کے فیصلوں سے بہت سارے لوگوں کو تکلیف ہو رہی تھی۔ سو اٹ واز اگین انڈرسٹینڈیبل کہ پاکستان میں یہ کچھ ہوتا ہے کہ راستے سے ہٹانا ہے تو کسی بندے پہ کوئی اس کی کریکٹ اسیسینیشن کرو، اس کی چیزیں لے کر آؤ، اس کو ڈیفیم کرو، بدنام کرو، اگر کسی اچھی چیز اس پوزیشن پہ بیٹھا ہو تو امپیچمنٹ لے کر آؤ یا اس کے خلاف ریفرنس بھیج دو۔ سو ان کے خلاف بھی ریفرنس آیا، ہم یہی سمجھے تھے۔ اچھا شروع میں انہوں نے کہا جناب کہ ان کو آپشن دیا گیا کہ یا تو استعفیٰ دے دیں یا آپ اس کا ڈیفینس کریں۔ انہوں نے کہا جی میں اس کو وہ کروں گا، میں ڈیفینڈ کروں گا، یہ غلط الزامات ہیں میرے پہ، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے۔ سو اس سے بھی ان کے جو ویل وشر تھے انہوں نے کہا جناب کہ نہیں جی مظاہر نقوی صاحب کے پاس تو کچھ ایسے بڑے ثبوت ہیں، ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، غلط چیزیں ہو رہی ہیں۔ انہوں نے کوئی ثبوت پیش بھی کیا اکارڈنگ ٹو جو ہمیں نظر ہے، بڑا لمبا چوڑا ہے کہ انہوں نے کہ میرا خیال 40 پیجز پلس کا جواب بھی جمع کرایا، جس سے لگنا شروع ہو گیا تھا کہ نہیں اب وہ اتنے بھی قصوروار نہیں ہے جتنا کہ انہیں سمجھا جا رہا ہے۔ اب اچانک ہے کہ نہیں جناب انہوں نے استعفیٰ دے دیا، تو پوچھیں گے واٹ وینٹ رانگ؟ نتھنگ وینٹ رانگ، ایک ہی چیز ہے سر، اگر آپ استعفیٰ دے دیں گے تو پھر آپ کو یہ 12 لاکھ روپے جو آپ کو تنخواہ ہوتی ہے جج کی، میرے خیال 12 لاکھ ہے، 10-12 لاکھ وہ بھی ملتی رہتی ہے سر، پینشن بھی ملتی ہے آپ کو، اس کے بعد گاڑی بھی ملتی ہے، ڈرائیور بھی ملتے ہیں، فیسلٹیز بھی ملتے ہیں، مراد بھی ملتے ہیں اگر استعفیٰ دے دیں، اگر آپ پہ الزامات وہ صدر پاکستان دے دے یا آپ کا جج دے دے، وہ ملتی رہتی ہیں۔ اگر آپ نہیں کرتے، کنفرنٹ کرتے ہیں، صدر پاکستان اگر وہ سامنا کر لے کہ میں نے استعفیٰ نہیں دینا، میں نے امپیچمنٹ ہونی ہے پارلیمنٹ سے، پھر اس کو ساری مراد ختم ہو جاتے ہیں، نہ پینشن ملتی ہے اس کو، نہ گھر ملتا ہے، نہ ڈرائیور ملتا ہے، نہ کچھ بھی نہیں ملتا۔ اس لیے فاروق لغاری صاحب جو ہیں جب ان کا 98 میں پھڈا ہوا تھا ان کے ساتھ نواز شریف صاحب کے ساتھ، انہوں نے کہا جی ہم آپ کو امپیچمنٹ کریں گے، آپ کو صدارت سے ہم آپ کو ووٹ آؤٹ کریں گے، تو انہوں نے بھی اس لیے استعفیٰ دے دیا تھا کہ اگر میں ووٹ آؤٹ ہو گیا تو میری مراد جو ہیں میری پینشن ختم ہو جائے گی، اور ساری اس لیے انہوں نے مراد بھی بچا لی تھی، پینشن بھی بچا لی تھی استعفیٰ دے کے، انہوں نے بھی روٹ لیا۔ مظاہر نقوی صاحب نے بھی یہی کچھ کیا، انہوں نے کہا جناب کہ میں اگر اپنی عزت کے لیے، پرسٹیج کے لیے، آنر کے لیے روک گیا اور کل کو میری اسی نے سپریم جوڈیشل کونسل نے مجھے وہ کر دیا، برطرف کر دیا، سیک کر دیا، تو میری پینشن بھی جائے گی، پیسے بھی جائیں گے، مراد بھی جائیں گے، سب کچھ جائے گا، کسی کو یاد بھی نہیں رہے گا مہینے 2 مہینے بعد کہ مظاہر نقوی صاحب تھے یا نہیں تھے۔ اتنے سارے ججز ہیں، اتنے سارے لوگ، لہٰذا اپنی پینشن بچاؤ، اپنا پیسہ بچاؤ، مراد بچاؤ اور پتلی گلی سے نکل جاؤ، نہ کوئی اس پہ قانون، نہ کوئی ایکشن، نہ کوئی کارروائی، نہ کوئی مطلب جو الزامات تھے ان پہ کچھ بھی کارروائی نہیں ہوگی۔ کسی اور عام آدمی پہ یہ الزامات ہوتے پتہ نہیں کیا کچھ ہو جانا تھا۔ سو جج صاحب کے خلاف کوئی کیس بھی نہیں ہوگا، کوئی ہیئرنگ بھی نہیں ہوگی، کوئی سزا بھی نہیں ہوگی، الٹا وہ 12-14 لاکھ روپے کی پینشن بھی لے جائیں گے، گاڑی بھی ملتی رہے گی، مراد بھی ملتی رہیں گی، اور کسی کو یاد بھی نہیں رہے گا جناب کہ وہ کیا کرتے رہے اور کیا کچھ نہیں کرتے رہے، جو کچھ ان پہ الزامات آئے تھے بڑے سنگین الزامات تھے۔ سو یہ روٹ انہوں نے لیا جی مظاہر نقوی صاحب نے، اپنی پینشن بچائی ہے، عزت اور باقی وہ ڈیفینس جو ہے نا وہ انہوں نے کہا رہنے دیتے ہیں، بعد میں دیکھ لیں۔